قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چل رہے ہیں، مشرکین کے بیہودہ مطالبے بھی چل رہے ہیں، اور ان کے جوابات بھی پھر صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ان کے بیہودہ مطالبے کے معجزے کیوں نہیں آتے ان کے جوابات بھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ دلائل بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے آگے دلائل دیے، لیکن جو آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ جو بہت دفعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں مکرر بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو مشرکین اور جو کافر اتنی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس میں ان کافروں کی باتوں میں آ کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان پہلے یہ کام کر چکا ہے کہ میں ان کو تیرے راستے سے روکوں گا میں۔ تو یہ دلائل کی قوت کی بیس پہ نہیں کافر ایمان کا انکار کر رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے دعوے میں جان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی اثرات ہیں، اور شیطان تو بہت پہلے سے انسان سے حسد کرتا ہے، اور وہ اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ تو یہ اس جو واقعہ ہوا تھا نا، اس کے نتیجے میں جو شیطان کو حسد ہوا، اس حسد کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا اکثریت اگر گمراہ ہے تو اس کی گمراہی سے متاثر مت ہو کہ اگر اسلام دین برحق ہے تو اکثریت اس کو فالو کیوں نہیں کر رہی، تو اس بات سے بالکل متاثر نہ ہو، کیونکہ شیطان نے یہ عزم کیا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا، اور وہ پورا زور لگا کر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا میں کئی بار اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ یہاں ابلیس کا استثناء کیوں کیا۔ قال، ابلیس کہنے لگا اسجد، کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، اس شخص کو، اس ذات کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ پہ الٹا اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیسے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ قال ارأیت، پھر شیطان کہنے لگا اے اللہ تو بتا، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ذات ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، یعنی توہین کر رہا ہے اللہ کے حکم کی کہ یہ اس میں کیا چیز ہے، سڑے ہوئے گارے سے تو نے اس کو پیدا کیا تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر حسد کی آگ میں جل کے کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی، حیات اور زندگی دے دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، چند لوگوں کے سوا میں پوری کی پوری اس کی ذریت کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ یعنی کنٹرول میں لے کے کیا کروں گا، پھر اپنی مرضی سے میں ان کو گمراہی کے راستے میں ڈالوں گا، ایسا کنٹرول میرا ان کے اوپر ہو جائے گا۔ یہ شیطان کو پتہ کیسے چلا کہ چند لوگوں کو کے علاوہ سب کو کنٹرول میں لوں گا، تو ظاہر ہے اس کو آدم علیہ السلام کی صفات دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا، یا اس کو پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو میں جو خاصیتیں رکھی ہیں، یا اللہ نے اس کو بتا دیا ہوگا جیسے کہ دوسرے مقام پر آتا ہے۔ تو قرآن ظاہر ہے ہر جگہ ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال شیطان کو یہ بات معلوم تھی کہ سب کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، یہاں جا کا مطلب کیا ہے کہ میں تجھے اور آدم کی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں اپنے حال پہ۔ یہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کہیں سے آیا ہے تو اب وہیں جا، یہ عام محاوروں میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرو تم۔ فمن تبعک منہم، لیکن میں بھی تجھے بتا دوں، اللہ نے کہا جو بھی تیری اتباع کریں گے فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے اور پورا پورا بدلہ ہے وہ۔ کیا مطلب، تیرا بھی پھر بدلہ جہنم کی آگ ہی ہے، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا میں، اور جو تیری باتوں میں آئیں گے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں، تو تم سب کے لیے ایک جیسی وعید ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اب کیا کر، پورا زور لگا دے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا۔ اب یہ مقابلہ ہے تیرے اور آدم کی اولاد کے درمیان، کہ جو میری مان کے چلیں گے، یعنی میرا اور گویا تیرا مقابلہ ہے، جو مجھ پہ توکل کریں گے ان کی میں مدد کروں گا، اور جو تیری مان کے چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہذا اب یہ کھلا مقابلہ ہے، میں بھی پیغمبروں کو بھیجوں گا، میں بھی پیغمبروں کے وارثوں کے ذریعے ہدایت کو دنیا میں پھیلاؤں گا، اور لوگ میری احکامات پہ قربانیاں دیں گے، لڑیں گے، خون بہائیں گے، اپنا اللہ کی راہ میں یعنی قربانیاں دیں گے، خون بہے گا ان کا، اور جیسے کہ جہاد میں ہوتا رہا ہے، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، تو خون بہائیں گے بھی اور اپنا بھی خون بہائیں گے۔
تو دونوں طرف جیسے جہاد میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اللہ کے لیے لڑنے والوں کا جو طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام نے جیسے بڑی بڑی قربانیاں دی، تو اور تیرے فالوورز بھی تیری باتوں میں آئیں گے، وہ دلائل کی دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، خواہشات کی اتباع کریں گے۔ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے بھی کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے تو ان کے قدم کو اکھاڑ۔ اور اللہ نے کہا کیسے اکھاڑے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ آواز کا مطلب کیا ہے؟ دعوت۔ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا تو آواز دیتے ہیں، تو عام طور پہ جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے اپنی طرف تو آواز دے کے بلایا جاتا ہے۔ تو مراد آواز نہیں ہے کیونکہ شیطان آوازیں نکالتا ہو، مراد دعوت ہے۔ اس دعوت کو صوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صوت کہتے ہیں بے معنی آواز کو۔ اس کی انگلش میں مثال ملتی ہے نا، ایک ہے وائس اور ایک ہے ساؤنڈ۔ ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اور انسانوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو وائس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ میاں نے اس کی آواز کو ساؤنڈ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی توہین کے لیے کہ تیری دعوت جو ہے نا وہ کوئی مزیدار نہیں ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن بے وقوف اور احمق لوگ اس بے مطلب آواز پر لبیک کہیں گے کیونکہ اس میں ان کو خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اور قرآن کی جو آواز ہوگی وہ باقاعدہ آواز ہوگی، بامعنی، اس کا مفہوم واضح ہوگا، دو اور دو چار کی طرح، لیکن اس دعوت پہ لوگ لبیک نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تیری جو بے معنی آوازیں ہیں نا تو نکال کے لوگوں کو اس کی طرف بلا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے موسیقی کو بھی شامل کی ہے کہ موسیقی کی دھنیں اور سریں جو اللہ سے لوگوں کو غافل کرتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک آواز ہے جو صرف آپ اس کے تانے بانے ملا کے اس پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو آپ بھول جاتے ہیں اور عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اس کے رسول کی دعوت میں جان ہوتی ہے، وہ دلائل پر مبنی دعوت ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تم فالو کرو گے تو یہ جزا ملے گی، اور اس کی مخالفت کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ براہین سے اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن جو گانے اور موسیقی سننے کے عادی لوگ ہیں وہ صرف آوازوں کو دیکھ کر اس کے سروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے سروں کے پیچھے بھاگ کے قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس طرح سے چاہے لوگوں کے قدم کو اکھاڑ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور پورا زور لگا دے، یعنی اپنے لاہو لشکر، اپنے گھڑ سوار اور پیادہ پا سپاہیوں کو کھینچ کے لیا انسانوں کے مقابلے میں۔ یہ کنایا ہے، یہ یعنی ایک محاورہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنا لاہو لشکر لا کے تو یہ کام کر لے، اکیلا نہیں کر۔ تو اللہ نے بھی شیطان کو گویا قیامت تک کھلی مہلت دے دی کہ تو پورا زور لگا دے، جس طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے اور دنیا کو مزین کر کے، اور کس مختلف طریقوں سے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ کیا مطلب مال میں شرکت کیا ہے؟ کہ مال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اس کو تو چاہیے نا کہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے، بھائی اللہ نے مجھے مال دیا، تو مال میں بھی شرکت کر لے۔ کیا مطلب؟ ان کا مال ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور اولاد میں بھی شرکت کر۔ اولاد ملنے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت ہے تو ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اولاد میں بھی تو اپنا حصہ ڈال دے۔ کیا مطلب؟ یہ اولاد بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ کتنے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے بھی کر۔ کیا مطلب؟ برائی کے راستے پہ ڈال کے نا لمبی لمبی امیدیں دلا ان کو، وعدے کر کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس سے ڈپریشن ختم ہوگی۔ آپ دیکھ لیں ہر گناہ کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو غلط قسم کے تانے بانے ملا کے نا اس گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور نشہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری اسٹریس ختم ہو جائے گی، زنا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریشن ختم ہو جائے گی، اور عیاشی ہم کریں گے تو پھر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے وعدے بھی کر تو، یعنی اللہ گویا اس کو، یہ تحدید کہلاتا ہے یہ عمل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو اجازت مانگی ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں تو ہر طریقہ استعمال کر لے، باقی اس پہ شیطان کو سزا ملے گی کہ تو نے ان طریقوں کو استعمال کیوں کیا۔ اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہو نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو آپ کہتے ہیں بھائی تو جو کر سکتا ہے کر لے، تو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ میری طرف سے اجازت ہے، مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اگر مقابلہ ہے تو پھر کر کے دیکھ، صحیح طرح سے کر۔ تو شیطان نے بھی جب کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا تیرا مقابلہ ہے، تو نے جو کرنا ہے وہ تو کر کے دکھا۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ دو باتیں فرمائی، وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی کہ دیکھو شیطان تم سے جو بھی وعدے کرے گا دھوکے پر مبنی ہوں گے، وہ بڑے سنہری باغ تمہیں دکھائے گا کہ
ویژن ہے. جیسے آج کل جو مذہب کو نہیں مانتے نا موٹیویشنل اسپیکر, وہ جس طرح کے فضول دعوے کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, اور حالانکہ ان کی دعوت میں خدا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا اور جنت جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا, اور بڑے بڑے سنہری باغ دکھائے گا, لیکن وہ باغ دکھاتے ہیں سنہری باغ بڑے بڑے. یعنی جو مذہب کو نہیں مانتے موٹیویشنل اسپیکر, آپ دیکھیں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اللہ کو بھلا کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے جتنے بھی وعدے ہیں, جتنے بھی سنہری مستقبل ہیں اور کامیاب مستقبل ہیں, یہ سب شیطان کے وہ دھوکے ہیں, شیطان کے وہ وعدے ہیں جو نرے دھوکوں پر مشتمل ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیطان سے کیا کہا, شیطان نے جب کہا نا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا, تو اللہ نے کیا کہا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, تو پورا زور لگا دے ان کو گمراہ کرنے پر, لیکن میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا, وکفیٰ بربک وکیلا, تیرا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی جو اللہ پہ اعتماد کریں گے, توکل کریں گے اور یہ عزم کریں گے کہ ہم نے شیطان سے دوستی نہیں کرنی, تو پھر اللہ ان کو بچائے گا. پورا زور بھی تو لگا دے گا, تیرا وہ زور ان پر نہیں چلے گا. دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھمکی لگائے اور اسے کہے کہ میں تیرے بندے چک لینے نے, میں تیرے بندے اٹھا لوں گا, تیرے بندے اغوا کر لوں گا سارے, تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے, میں تکنا ایسی دی تیسی تیری جرت, یہی کہتا نا, کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہی اسٹیک پہ لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا, وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. جو کائنات کا بادشاہ, جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا, چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے, تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوا کس طرح تو کرنا ہے, ایسی دی تیسی تیری, نہیں, کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے. اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں, کتابیں بھیجی ہیں, اور کیا کرے وہ, اس سے بڑا کیا کام کرے. کتابیں بھیج دی, پیغمبر بھیج دیے, حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا بتا دیا. لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی, بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی, لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی, یہ ذہن میں رکھنا. لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا. جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا. جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت, قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے, پڑھا ہی ہوا ہے. اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں, ان کو ہدایت مل رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں. اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. عزیز سمجھنا, ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ کا. یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا, اس لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے اوپر مقدمہ ہے, اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی, 3 کتابیں اس میں آئی, سینکڑوں پیغمبر آئے, اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط. تم کیا شے ہو, لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا, سیدھی جی گل ہے, این جی سانو قبول کر لے, یہی ہے نا. تو اور کیا مطلب ہے اس کا. میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے. تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں تکنا کس طرح تو چکنا ہے میرے بندے, تیری ایسی دی تیسی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, قال فالحق, اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی, والحق اقول, اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں. یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے, تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں اس کو اور سے تجھے اور تیرے سارے فالوورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا, دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوور سے. یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا, میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا. پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین. اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی
اور تیرے فالورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اور قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے۔ اتنے خطرناک الفاظ ہیں، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں، اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی، سوچتے نہیں، کان دیے تھے، سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں، یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں۔ کان، آنکھ، عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی، کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے ہیں، کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں۔ وما انا من المتکلفین، اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چال ہی تکلف کے اوپر رہا ہے۔ کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں چاہتے، وہ تکلف کر جاتے ہیں، انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گال کرنی چاہیے تھی۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گال کرنا لا جائے پاویں کسی کو بری لگے۔ وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا، کنو کڈ لو گل، اے کچھ ہونا جے تواڈے نال۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا۔ کیا مطلب کہ اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا گا دوزخ۔ ایسی دی تیسی تہاڈی، کسی پلے کیس نہ رہنا، کوئی تکلف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں۔ اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں، اوروں کی کہانیاں، بزرگوں کی کہانیاں، جانوروں کی کہانیاں، ٹھیک ہے جی، تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے، قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ سٹوری شریف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے، کم ہنسا کرتے، کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی۔ لیکن ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ، وہ جی دیکھو نا جی اے بھی تے ہے کتنا سونا بول دے ماشاءاللہ، لگتا ہوں ہی جنرل پہنچنے لگا، پتہ لگ جائے گا اتنے بھی جنرل لبنی ہے تمہوں۔ اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ او ہو جانی ہے، لیکن اس ٹائم او کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کراں گا، ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز نے، جھوٹیاں سٹوریاں۔ اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے۔ اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں، ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے، کھول کے بات نہیں بتانی، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا، اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں، میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے۔ اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی، جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے، نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے، ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا۔ وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، میں کہتا آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔
ٹھیک ہے, لگ پتا جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتا جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا, آگے جا کے لگ پتا جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں, یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ, اور ان قریب ضرور تم جان لوگے, نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائے گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں نیک اعمال کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھیں, یہ پچھلے دنوں ہی ایک میت کے پروگرام کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196 ڈیش مسئلہ, MAS اپوسٹرافی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے ALAH, مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو, تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا, آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب